بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سبق نمبر 36، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، قوم عاد کا تذکرہ سورہ برات، ابراہیم، الفرقان، العنکبوت، صاد اور قاف میں بھی ہوا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات میں سے قصہ ہود علیہ السلام کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث و آثار کا بھی ذکر کریں گے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد بتوں کی پوجا کرنے والی پہلی قوم ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان کی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تم کو اپنے وقت کے تمام لوگوں میں قادآور اور مضبوط بنایا۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان کے بعد اور قوم پیدا کی، اور صحیح رائے کے مطابق اس سے قوم ہود علیہ السلام مراد ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد سمود ہیں، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس عدل کے تقاضے کے مطابق ان کو چیخ نے آ پکڑا، پس ہم نے ان کو کوڑا کاٹ ڈالا۔ اور وہ اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ چیخ کے ساتھ ہلاک ہونے والی قوم سمود ہے۔ باقی رہا قوم عاد کا معاملہ تو وہ سخت تند و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قوم عاد پر سخت تیز ہوا اور چیخ دونوں طرح کا عذاب ہوا ہوگا، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، جس طرح کہ مدین والے اصحاب ایکا پر کئی قسم کا عذاب آیا تھا، جس کا ذکر آگے آئے گا، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عادیوں کا زمانہ سمودیوں سے پہلے کا ہے۔ الغرض قوم عاد سرکش اور کفار قوم تھی اور بتوں کی پوجا کرنے میں ہٹ دھرم اور حد سے گزری ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ایک اللہ کی عبادت اور اخلاص کی ان کو دعوت دے۔ لیکن انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی، اس کو جھٹلایا اور اس کی توہین کی، اور اس پر طرح طرح کے الزام اور عیب لگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ زبردست اور قدرت والا ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کی فرما برداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دلائی، اور ان کاموں پر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا وعدہ کیا اور مخالفت کرنے پر دنیا اور آخرت کی سزا سے ڈرایا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے اور رزق کی زیادتی بھی۔ اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بے وقوفی ہے، اور تو اس بات میں جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو جواب میں فرمایا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال ہے، بلکہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور لفظ بلاغ کا مقتضا اور مفہوم یہ ہے کہ مبلغ واضح، مختصر اور جامع معنی انداز سے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچا دے، اس میں شک و شبہ اور اختلاف کی کوئی گنجائش اور شائبہ تک نہ ہو۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام انتہائی خیر خواہانہ انداز میں اور محبت و شفقت کے ساتھ اور ہدایت کی حرص و تمنا کے ساتھ قوم کو تبلیغ کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے، اور ان سے اجرت اور معاوضہ کے طلبگار بھی نہیں تھے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور مخلوق کی خیر خواہی چاہتے تھے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی مزدوری اور صلہ نہیں مانگتا۔ میری مزدوری اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا تم یہ سمجھنے سے قاصر ہو کہ میں واضح اور صریح حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے، اور یہ وہی دین حق ہے جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔
میں تمہیں اسی دین حق کی دعوت دیتا ہوں اور اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ مومن کی بات اس طرح بیان کی ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21-22۔ ترجمہ: ایسے پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔